السلام علیکم۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں افغان نیشنلز کی گرفتاری کے لیے آپریشن اور کریک ڈاؤن جاری ہے۔ سب سے مؤثر آپریشن اسلام آباد راولپنڈی میں ہوا، اور اسلام آباد میں تو فوکس بہت زیادہ ہے وفاقی حکومت کے احکامات کے روشنی میں۔ جو اسلام آباد میں آپریشن ہوا ہے اس میں بڑے پیمانے پر گرفتاری ہوئی ہیں۔ جب سے آپریشن شروع ہوا ہے اور اب تک 19,500 افغان نیشنلز کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ان میں سے بہت سے تو واپس ان کے ملک بھیجے جا چکے ہیں اور کچھ ابھی تک پاکستان میں موجود ہے اور ان کی واپسی کی تیاریاں جاری ہیں۔ اس کے علاوہ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان نے امریکہ کے سامنے مسئلہ اٹھایا ہے کہ طالبان آپ کے اسلحے کو استعمال کر کے پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، تو آپ اس سلسلے میں یعنی امریکہ اس سلسلے میں کوئی مؤثر کارروائی کرے۔ اس کے علاوہ جس خبر پر آج کے ویلاگ میں بات کی جائے گی وہ یہ کہ افغانستان کے اندر پانی کا مسئلہ بہت شدت اختیار کر گیا ہے۔ زیر زمین پانی کا مسئلہ بھی بہت ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو ندی نالے ہیں ان کے اندر بھی پانی نہیں ہے۔ عام لوگوں کے لیے پانی کم پڑتا جا رہا ہے۔ 35 لاکھ لوگوں کا روزگار خطرے میں پڑ چکا ہے پانی کی کمی کی وجہ سے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کے مختلف شہروں میں ہونے والے کریک ڈاؤن سے متعلق۔ اسلام آباد راولپنڈی فوکس ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، وہاں پر بہت مؤثر انداز میں کارروائیاں جاری ہیں۔ اگر صرف اسلام آباد شہر کی بات کی جائے تو اب تک اسلام آباد شہر سے 19,500 افغان نیشنل کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ یہ جب سے پچھلے 1-1.5 سال سے 2 سال سے آپریشن جاری ہے، اور پچھلے 3-4 مہینے سے اس میں بہت زیادہ شدت آ چکی ہے۔ یہ گرفتاریاں بہت بڑے پیمانے پر ہوئی ہیں، مختلف سیکٹرز میں کریک ڈاؤن ہوئے، مختلف جو آبادیاں تھیں، جو گاؤں تھے اسلام آباد شہر کے اندر۔ ایک تو شہر ہے، اس کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی ہے اسلام آباد شہر کے بیچوں بیچ، کیونکہ یہ پہلے دیہی علاقہ تھا، پھر یہاں پر شہر بس گیا، تو پھر بہت سارے گاؤں جو تھے وہ شہر کے اندر ہی مرج ہو کے رہ گئے۔ تو وہ جو دیہی آبادیاں اسلام آباد کے اندر ہے اور جو مضافات میں دیہی آبادیاں ہیں، وہاں پر جو کیپٹل ایریا کے اندر وہاں پر افغان نیشنلز کی ایک بہت بڑی تعداد موجود رہی ہے اور اب بھی موجود ہے، جن کو نکالنے کی تیاریاں کی جا رہی، کریک ڈاؤنز کیے جا رہے ہیں اور کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ ان کو کس طرح سے واپس بھیجا جائے۔ تو وہاں پر جیسے جیسے اطلاعات ملتی تھی وہاں پر آپریشن کیا جاتا، جیسے امام باری کے علاقے میں، گولڑا کے علاقے میں، مختلف جگہوں پر آپریشنز ہوئے، مختلف سیکٹرز میں آپریشن ہوئے اور بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئیں، اور ان گرفتاریوں میں 19,500 سے زیادہ لوگوں کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ان گرفتاریوں کے بعد دو صورتیں تھیں کہ یا تو آپ ان کے ساتھ ان کو فوری طور پر واپس بھجوا دیں، جو لوگ گرفتار ہو گئے ہیں، جن کے پاس کوئی بھی دستاویزات نہیں ہے، جن کے پاس پی آر کارڈ بھی نہیں ہے، جو اے سی سی ہولڈر بھی نہیں ہے، تو ان کو تو فوری طور پر پکڑ کر جو ہے اور کچھ غیر قانونی طور پہ تھے کہ جن کے پاس کوئی دستاویز ہی نہیں تھی، تو ان لوگوں کو تو پکڑ کر حراستی مرکز بھیجا گیا۔ حراستی مراکز سے پھر ان کو ڈیٹینشن سینٹر جو تورخم پہ تھے وہاں بھیجا گیا، اور وہاں سے ان کو خداحافظ کہہ دیا گیا، افغانستان روانہ کر دیا گیا۔ اب تک جو افغانستان، یہ جو 19,500 لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، ان میں سے 9,800 تو واپس اپنے ملک واپس جا چکے ہیں، جن میں مردوں کی تعداد جو ہے وہ 5,045 اور 2,191 خواتین اور بچوں کی ایک بڑی تعداد ان میں شامل ہے۔ تو یہ تو واپس روانہ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ وہ تھے جن کے پاس پی آر کارڈ تھے، پھر اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے اپنے شناختی کارڈ بھی یہاں پر دستاویزات بنوا رکھے تھے، جعلی شناختی کارڈ بنوا رکھے تھے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ جو نیٹو فورسز کے ساتھ کام کرتے رہے، جو افغانستان کی جو امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے افغانستان کے اندر، تو ان کو امریکہ نے اور جرمنی نے، آسٹریلیا نے، برطانیہ نے ان کو ویزاز دے دیے، اور وہ ویزاز کے ساتھ افغانستان سے نکل کر، کیونکہ افغانستان سے تو پروازیں جا نہیں رہی تھیں ان ممالک کو، تو یہاں سے پاکستان سے ان کو یا تو ڈائریکٹ پرواز مل جاتی تھی یا کنیکٹنگ پروازیں مل جاتی تھیں، تو ان لوگوں کے پاس ویزاز تھے، اور کچھ لوگوں نے کے پاس تو کنفرم ٹکٹ بھی تھے، لیکن ان کی بدقسمتی دیکھیے کہ امریکہ نے، برطانیہ نے، جرمنی نے، آسٹریلیا نے اپنی پالیسیوں میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں کر لیں، اور یہ لوگ اب پاکستان کے اندر پھنس کے رہ گئے۔ 9,500 کے قریب افراد ایسے ہیں جو اب بھی پاکستان کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جو جانا چاہتے ہیں، آگے جانا چاہتے ہیں۔ اچھا، ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، یعنی ان 9,500 لوگ جو گرفتار ہوئے تھے، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ 9,800 کو تو واپس بھجوا دیا گیا۔ جو باقی تقریباً 9,000 سے زیادہ افراد ہیں، یہ وہ لوگ تو جو ویزا ہولڈر تھے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا، لیکن گرفتاری کے بعد ان کو ایک اور موقع دیا گیا کہ چلیں آپ تھوڑا سا ٹائم لے لیں،
جن ممالک نے آپ کو ویزا دے رکھا ہے وہ آپ کو واپس لے جائیں. لیکن اب پاکستان کی جانب سے یہ بڑی کلیئر پالیسی آ گئی ہے کہ اب چونکہ آپ کو وہ ممالک پہ اپنے ساتھ نہیں لے کے جا رہے, برطانیہ, امریکہ, جرمنی, فرانس, یہ جرمنی, آسٹریلیا آپ انٹرسٹڈ نہیں ہے. جرمنی نے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے, وہ تھوڑے سے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں, لیکن اس نے وہاں پر ایک لسٹ بنا کے جس کے تحت 11,500 افراد کو واپس افغانستان بھجوانے کی تیاری بھی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ امریکہ نے بھی جو لوگوں کو تقریباً 2 لاکھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے گیا تھا, جنہوں نے نیٹو فورسز کے ساتھ کام کیا تھا, جو مختلف دفاتر میں ان کے ساتھ کام کرتے رہے, جو ان کے ٹرانسلیٹرز بن کے کام کرتے رہے, ان کو اور ان کی فیملی کو لے گیا تھا. تو اب ان میں سے بھی وہاں پر انہوں نے جو پروسیس سٹارٹ ہو گئے تھے ان کی نیشنلائزیشن کے, ان کو نیشنل بنانے کے, یا ان کو سٹے دینے کے, یا ورک پرمٹس دینے کے, وہ پروسیس بھی سلو کر دیے ہیں. اور خطرہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے جو وہاں پر کی کچھ انہوں نے تشدد کارروائیاں کی, پھر انہوں نے وہاں پولیس والوں کو مار دیا 2-3 کو, کہ ممکن ہے کہ ان میں سے بہت سوں کو واپس بھیج دیا جائے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو اب افغانستان کے طالبان رجیم کی حرکتوں کی وجہ سے اور افغانستان کے قومی مزاج کی وجہ سے, یعنی ان کی جو پرتشدد کارروائی میں ملوث ہونے کی جو ٹینڈنسی ان کے اندر ہے, اس کی وجہ سے دنیا بھر میں ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں. اور اب ایک نیا مسئلہ کہ وہ جو بیرون ملک جا چکے ہیں لوگ وہ واپس آنے کی تیاری کریں. اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر تقریباً 19 سے 20 ہزار لوگ اب بھی ایسے ہیں جو ویزا ہولڈرز ہیں, جو جانا چاہتے ہیں, لیکن اب ان کے سر پر بھی تلوار لٹک رہی ہے کہ پاکستان ان کو ہر صورت بھجوانا چاہ رہا ہے واپس, اور بہت جلد یہ اسلام آباد سے چلے جائیں گے واپس. ان کو اسلام آباد کی جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو کیپٹل گورنمنٹ ہے, جو کیپٹل انتظامیہ ہے, وہ ان کو واپس روانہ کر دی. کہ اس کے علاوہ پورے ملک میں تو آپریشن چل ہی رہا ہے. اب تک تقریباً 19,70,000 سے زائد افغان نیشنل جو ہیں وہ واپس اپنے ملک جا چکے ہیں, اور ہر روز تقریباً 3-4 ہزار افغان نیشنلز کو واپس ان کے ملک بھیجا جا رہا ہے. اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ کارروائی اگلے 1-1.5 سال کے اندر کمپلیٹ کر لی جائے گی. اب بھی 2 ملین سے زائد افغان نیشنلز موجود ہیں, لیکن وہ زیادہ کے پی کے علاقے میں, اور کے پی کے میں بھی اس آپریشن کو تیز کیا جا رہا ہے. جو ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کو ہدایات تو جاری کی جا چکی ہیں, لیکن چونکہ صوبائی حکومت کی ریٹ جو ہے وہ صوبائی حکومت کا انٹرسٹ اتنا زیادہ نہیں ہے جیسے بلوچستان کے اندر یا پنجاب کے اندر یا سندھ کے اندر ہے, تو کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ بہت فلیکسیبلٹی شو کر رہی ہے. تو اس لیے اس طرح سے کارروائی ان کا انخلا نہیں ہو رہا ہے جیسے باقی صوبوں سے ہو رہا ہے, لیکن توقع کی جا رہی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ پروسیس جو ہے تیز ہو جائے گا, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے پریشرز, اور فیڈرل گورنمنٹ نے جو ان کے کیمپ تھے, جو امدادی کیمپ بنائے گئے تھے, جو پناہ گزین کیمپ بنائے تھے, ان کی زمین واپس کر دی, اور کیمپوں کا مینجمنٹ جو ہے اپنے پاس سے لے کے صوبائی حکومتوں کو دے دی, اور کہا ہے کہ آپ ان کو مسمار کر دیں, ہمارا ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ یہ کہ پاکستان کے جو سفیر ہیں امریکہ میں, رضوان سعید شیخ صاحب, انہوں نے وہاں پر دفتر وہ جو ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے خارجہ امور کی, اس کے جو رکن کانگریس ہیں, جو اس کے چیئرمین رکن کانگریس برائن ماسٹ, ان سے انہوں نے ملاقات کیا, اور اس ملاقات میں انہوں نے اپنے کنسرن شو کیے کہ جی آپ کی جو رجیم تھا, جو آپ شمالی اتحاد کے ساتھ سپورٹ کر رہے تھے, اور آپ نے جب طالبان کے خلاف کارروائی 2002 میں کی تھی, اور اس کے بعد پھر تقریباً 19-20 سال آپ یہاں رہے, تو آپ بہت بڑی مقدار میں اسلحہ بھی لے کے آئے, لیکن جاتے ہوئے آپ تقریباً $7 ارب کا اسلحہ یہاں چھوڑ کے چلے گئے. اب آپ کا اسلحہ ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے, وہ خطے کی سلامتی کے خلاف استعمال ہو رہا ہے, تو آپ اس کے لیے کوئی کارروائی کریں. اب تو چونکہ آپ کے طالبان کے ساتھ رابطے بھی بحال ہو گئے, زلمے خلیل زاد بھی یہاں پہ ہر روز بیٹھے رہتے ہیں, اس کے علاوہ بھی آپ کے رابطے ہیں, بیک ڈور پہ بھی آپ رابطے کر رہے ہیں, تو آپ بات کریں افغانستان سے. اور افغانستان سے تو آپ نے قطر میں معاہدہ بھی کر رکھا ہے کہ آپ کا اسلحہ, آپ کی جو اس سرزمین سے اسلحہ استعمال نہیں ہوگا, تو اب آپ اس اسلحے کو واپس لے جانے کے لیے کوئی ارینجمنٹ کریں. یہ $7 ارب سے زیادہ کا اسلحہ ہے, یہ پاکستان کے خلاف, تاجکستان, ایران, چین سب کے خلاف استعمال ہو, اور خاص طور پہ پاکستان اس کا وکٹم ہے, کیونکہ 2023 کے مقابلے میں 2024 میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں 40% اضافہ ہوا ہے, اور 2025 میں مزید 25% اضافہ ہوا ہے. تو پاکستان میں تو دہشت گردی کی کارروائیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, اور تقریباً 3,400 افراد جو ہے وہ صرف 2025 میں شہید ہوئے ہیں دہشت گردی کی ان کارروائیوں جو افغانستان سے مینیج ہو رہی ہیں, جو افغانستان سے پلان ہو رہی ہیں, جو افغانستان سے لوگ آ کر رہے ہیں, جو افغانستان سے ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں. ان میں BLA کے لوگ بھی ہیں, TTP کے لوگ بھی ہیں, اور افغان طالبان بھی اس میں ملوث ہیں, جو ان کو فائنینشل سپورٹ بھی دیتے ہیں, ٹریننگ کی سپورٹ بھی دیتے ہیں, اور خود بھی ان کے ساتھ آ کر پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں. تو رضوان سعید صاحب نے بہت ہائی لیول پر وہاں پر جو خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین ہیں برائن مسٹ, ان سے بات کی اور ان کے سامنے اس پوائنٹ آف ویو کو رکھا.
اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر پانی کا بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ پانی ایک تو آبی ذخائر جو ہیں وہاں پہ ان میں پانی کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، دریاؤں میں وہ پانی نہیں ہے، ندی نالے بھی سوکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو زیر زمین پانی ہے اس میں بہت کمی آ گئی۔ کابل شہر جو اس کے اندر جو زیر زمین پانی ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ اب یورپی یونین نے اس بارے میں نوٹس لیا ہے، وہ اب افغانستان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے 21 جنوری کو ایک اجلاس بھی بلایا ہے، جس اجلاس میں افغانستان میں جو پانی کی صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال کیا جائے گا، وہاں پر کچھ سلوشن دیے جائیں گے کہ کس طرح سے یورپی یونین ان کی مدد کر سکتی ہے، ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کس طرح سے اسسٹنس دی جا سکتی ہے، یا فائنینشلی اگر کوئی مدد کرنی ہے، وہاں کو پروجیکٹ شروع کرنا ہے، یا ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے پانی کو اچھی طرح سے استعمال کریں، یا پھر ان آبی ذخائر کو دوبارہ سے ریفل کرنے کے لیے ان کو کیا کیا ایکٹیویٹی کرنی چاہیے، یا موسمیاتی تبدیلی کے معاملات کو ان کو کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے۔ تو یورپی یونین جو ہے اس نے اجلاس طلب کر لی 21 جنوری کو، یہ بہت اہم اجلاس ہوگا۔ افغانستان کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ کابل شہر کے اندر زیر زمین پانی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جو ایک اندازے کے مطابق یورپی یونین نے جو اسٹڈی سامنے آئی ہے کہ پانی کے کم ہونے کی وجہ سے تو تقریباً 35 لاکھ افراد ایسے ہیں کہ جن کے روزگار خطرے میں پڑ گئے ہیں، اور اگر یہ صورتحال متاثر اسی طرح جاری رہی تو یہ اس میں تعداد میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہو سکتا ہے اور لوگوں کے روزگار خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن افغانستان کے لیے، جس کے لیے پوری دنیا کو ان کی مدد کی ضرورت ہے۔